پڑھتے ہیں دعا کے ساتھ. نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین. میرا جینا میرا مرنا اس میں ہم کنٹینیو کریں گے عیادت کا چیپٹر بیکاز there were few questions regarding that, تو وہ ہم کنٹینیو کرتے ہیں. اینڈ آلسو میرا جینا میرا مرنا میں جو جس طرح کے اس میں چیپٹرز ہے زندگی سے ریلیٹڈ ہے کیونکہ ہم سب یہ چیزوں سے گزرتے کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی طرح سے. تو یہاں پر جو عیادت کی فضیلت بتایا گیا ہے اور ڈوز اینڈ ڈونٹس کے بارے میں ہاں I don't know. Just check the phone also. ابھی تک تو فون پر آواز آ رہی تھی رائٹ وائس از اوکے فون از اوکے ٹو سفیا اوکے گڈ الحمدللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو عیادت کے جو ہم چیپٹر کر چکے ہیں اینڈ اس میں فیو تھنگس ہے جو ہم آج کور کریں گے. تو فضیلت کیا ہے؟ عیادت کرنے سے اللہ تعالیٰ سے محبت اور تعلق بھی بڑھتا ہے. اور عیادت کیا ہے لائک یہ فضیلت ہے. مطلب آپ جا کے پوچھ رہے ہیں کیونکہ یہ سنت کا طریقہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی بیمار ہوتے تو آپ جا کے ان کے بارے میں ویریفائی کرتے ان کے بارے میں پوچھتے جانتے کہ وہ کیسے ہیں آل تو یہ کتاب میں اسٹیپ بائی اسٹیپ ایک ایک بات مینشن کی گئی ہے. تو بیمار کی جو ہم عیادت کرتے کیونکہ یہاں پر ابن آدم سے عرض کیا جائے گا کہ میں فلاں ٹائم بیمار تھا تو یہ ہم جانتے نا حدیث کا مفہوم. تو سب لوگ کہیں گے کہ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ سے کہ اچھا آپ کیسا بیمار رہ سکتے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا بتائیں گے کہ اگر فلاں انسان کو ہم پوچھیں گے تو کیا ہوگا ایک معنی میں آپ عیادت کریں جیسی بات ہے. مطلب یو میک شیور دیٹ یو آسک دیٹ پرسن کہ آپ ٹھیک ہے یا نہیں. تو یہاں پر میں آپ کو لنک بھی شیئر کروں ایک منٹ. تو ہم یہ میک شیور کرنا ہے کہ ہم جو انسان کی ہم میک شیور کر رہے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے یا نہیں. تو اس میں ہم چند چیزیں تھے جو ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ کیا چیز ہم کرنا چاہیے اور کیا چیز نہیں کرنا چاہیے. ایک منٹ شیئر کرتی ہوں. تو اس میں کچھ لوگ سوال بھی کیے تھے کہ آواز صحیح نہیں میں بعد میں شیئر کرتی ہوں آپ کو لنک. تو یہاں پر کچھ باتیں جو اس کے تعلق سے تھے. ایک تو کیا ہے کہ جب جاتے تو مریض سے ٹو مینی کویسچنس نہیں کرنا ہے. دیکھ لینا ہے کہ کون سی چیز ہم کو کرنا بہترین اس کے لیے ثابت ہوں گی اور ہیلپ فل چیزیں کرنا ہے جو ٹپس ہے ڈوز میں جو ہے نا. اور جو حدیث کا ایک مفہوم ہم نے دیکھا تھا کہ 70,000 فرشتے لائک 70,000 فرشتے آپ کے لیے دعا کریں گے. لائک اف یو گو ان دا مارننگ ایوننگ تک اگر ایوننگ میں گئے تو ٹل دا مارننگ. سو دس از دا تھنگ. اور اس میں ہم ایک لانگر حدیث دیکھتے جس میں ابو بکر صدیق ایٹ دا ٹائم آف دا لائک آفٹر فجر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ گیدر ہوتے تھے جو صحابہ اکرام کہتے نا ہم. تو موسٹ آف دا تھنگس وہ کر چکے تھے. کون؟ ابو بکر صدیق. تو صحابہ اکرام ہمارے لیے کیا تھے؟ ایک نمونہ تھا ہمارے لیے ایک ایگزامپل ہے. پہلے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کیا ہے صحابہ اکرام کو ہم اپنا رول ماڈل مانتے نا. اور پھر یہاں پر یہ بھی بتایا گیا جب کوئی مسلمان اپنے کسی مسلمان بھائی کی عیادت کیا کرتا نا تو وہ لوٹتا تو ایسا ہے جیسے کہ پلیٹ فل آف میوے کیسے رہتے باغات میں. ہم کبھی ہیو یو ایور بین ٹو دا گارڈن یعنی تو ایپل گارڈن ہے یا کہیں ہم جاتے تو کتنے فروٹس رہتے تو کتنا ہم انجوائے کرتے. دیٹس ہاؤ اٹس گونا بی حدیث کا جو مفہوم ہے. اچھا اب یہاں پر اور بھی جو چیزیں ہم نے لرن کی تھی کہ جو چیز ہم جو ڈوز میں ہم سیکھ رہے ہیں ڈوز میں ہم میک شور کرنا ہے کہ ان کے لیے ہم ایز کرنا ہے.
मतलब उनके लिए आसानी करना है, तो आसानी में हम क्या क्या चीजें देखेंगे कि एक तो बात जाके अच्छी बात करना है, तो उसमें ना एक पूरा एक पैकेज है जिसमें बताया गया कि स्पेशली जो हम लोग एक अलहुदा स्कूल को फॉलो करते हैं, जो ऑनलाइन क्लासेस भी है और आप लोग भी वाकिफ है, तो ये जो कंपाइलेशन हुई थी बुक, उसमें ये बताया गया कि जब आप आयादत करने जाए तो कुरानी के मसनून दुआएं हैं, वैया का नस्तईन है, ये किताबें हैं ना, और इसमें देखिए इंग्लिश और उर्दू दोनों के ट्रांसलेशन है इसमें। तो कोई ये नहीं कह सकता कि नहीं हमको फलां लैंग्वेज नहीं आती। लैंग्वेज इज नॉट अ बैरियर, never never been a barrier. Now there are translation even in the different languages. जब मैं इंडिया में गई देखी कि अलहुदा के बुक्स वहां पर भी है। आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी ऑर्गेनाइजेशन, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ कि जब आयादत के लिए जा रही हैं तो ये इंपॉर्टेंट किताबें हैं जिसमें अच्छे दुआएं हैं, जिसमें लिखे हुआ है कि शिफा की दुआएं क्या है, क्या दुआएं पढ़ना चाहिए। जब ना इंसान परेशान रहता ना, उसको समझ में नहीं आता कि क्या दुआ पढ़ूं, क्या करूं। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन? तो ये चीजें हेल्पफुल रहते हैं इंसान को कि अच्छा ये पढ़ने से ये होता। तो उसमें पूरे जैसा हम सूरह फातिहा जानते हैं ना कि 7 टाइम्स पढ़ना है, और इसके मसनून हदीसें भी है, और बताया गया कि 7 टाइम्स पढ़ने से मतलब इवन जो बिच्छू डंक लिया था उससे भी क्योर हुआ। तो वैसी ही दूसरे और भी दुआएं हैं, ठीक है। इफ यू टर्न द पेज वेयर शिफा की दुआएं इज देयर, अन्नी मसन्नी दुर्रू, और उसमें आगे भी बहुत बहुत सारे दुआएं हैं जो 7 टाइम्स। अच्छा, इसमें यहाँ पर और मशहूर एक जो बात हमेशा जो कहते थे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या कहते थे? ला बासा तहुरन इंशाअल्लाह, मतलब घबराने वाली कोई बात नहीं, अल्लाह ने चाहा तो। मर्स क्या है? गुनाहों का कफारा है। इवन एक कांटा भी चुभ रहा तो भी क्या है? वो कफारा है। तो डूज में क्या है? अच्छी मोटिवेशनल बात करना है, अच्छा एक पैकेज, मतलब जरूरी नहीं है पाइल ऑफ बुक्स, इतने बंच ऑफ बुक्स लेके जाके देने। जस्ट अ फ्यू, एक पैम्पलेट भी हो सकता, एक कार्ड भी हो सकता, एक अच्छी अच्छी बात भी। उस वक्त क्या है इंसान के लिए क्या है? खौलन मारूफा, भली बात करो, अच्छी बात करो। और कोई भी हैंडफुल चीज हो सकती है, कोई खाने की चीज हो सकती, या उसके लिए जो ईज, आसानी पहुंचाने वाली चीज हो सकती मरीज के लिए। और मरीज के अगर वो लेडी हो या जेंट हो, जो भी आपका रिश्ता है उनसे, ऑफ कोर्स महरम रिश्ता हम चेक करेंगे, तो अकॉर्डिंगली हम उस लिहाज से हम काम करेंगे। तो छोटे छोटे काम उनके करना चाहिए, ना कि हम उनके ऊपर बोझ बनना चाहिए। यू अंडरस्टैंड? कि ऐसा ना हो कि जाके आप उनको और तकलीफ दे रहे हैं। और फिर हम एटलीस्ट ये वाली दुआ भी पढ़ सकते हैं, अल्लाह मशफी, जो भी नाम है उनका नाम मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब साद के पास गए थे तो ये दुआ पढ़े थे, ए अल्लाह साद को शिफा दीजिए। तो ये वाली भी हम कर सकते हैं। एंड ऑल्सो इन द डूज क्या है, जैसे कि मैंने बताया कि खाना जैसे हाथ से भी खिलाना, कुछ लोगों को ना मुश्किल होती कि वही रूटीन रूटीन उसमें रहते, कोई और मिलने आते ना उनको अच्छा फील होता खाना खिलाना, या उनके कोम कर देना हेयर को, या उनको अगर कोई और हेल्प की जरूरत है वो चीज कर देना। मकसद क्या है? आयादत क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये हदीस है कि हम जाके पूछना, लेकिन उनके लिए बोझ नहीं बनना है। लेकिन समटाइम्स अब बिकॉज ऑफ पेंडेमिक हम क्या है, जा नहीं सकते, तो क्या करेंगे फिर हम? उनके रिश्तेदार को कॉल करके पूछेंगे, क्योंकि अब मरीज तो अपने खुद की हालत नहीं बता सकता, राइट? तो अब आप ये आयादत में एक इंपॉर्टेंट थिंग हम फॉरगेट करते, क्या? कि जो अतराफ वाले लोग हैं ना, उनको भी जरूरत रहती, उनको भी हम पूछना चाहिए कि उन लोग कैसे है, क्या है। वी कीप फॉरगेटिंग दैट, तो उनको भी हम पूछना चाहिए। अच्छा, अब आगे कुछ बातें इसमें और भी बयान किए गए हैं कि जैसे जो पैकेज लेके जाने वाली बात है, उसमें घरेलू जो छोटे छोटे चीजें रहते हैं ना, जो यूजफुल चीजें हैं, वो भी आप लेके जाके दे सकते। और मेक श्योर करिए कि कभी उन लोगों को राइड की जरूरत है, कोई भी चीज, जब इंसान परेशान रहता है ना, छोटे छोटे उनके जब काम करते ना, देखिए अगर नीयत अच्छी हो ना, आपको अजर से मतलब होना चाहिए, और अजर लेने के लिए हम हरीस होना चाहिए। अच्छा, अब आगे एक हदीस में बताया गया कि जो आप अयादत कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, तो जो मर्ज रहता ना, जो इंसान एक मर्ज मतलब आप गो थ्रू कर रहे हैं, एक इंसान है बहुत ज्यादा बीमार हुआ, वो गो थ्रू हो रहा, तो उसका क्या है? क्लेंजिंग हो रही। बट द की थिंग, डोंट फॉरगेट, दैट शुड बी सबर। सबर इज द की थिंग। अगर मरीज समझिए कि सबर नहीं कर रहा, तो यू यू हैव टू कीप ऑन रिमाइंडिंग, नहीं
آپ کو کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے، کیونکہ ایک کانٹا بھی چبھا تو کیا ہے؟ اس کا اجر اچھا ہے۔ تو یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اگر تم اس تکلیف کو صبر کے ساتھ برداشت کرو، یو ریمبر دیٹ پرسن جو ایک لیڈی رہتے، وہ بولتے کہ مجھے نا جب میری طبیعت خراب ہوتی میں چاہتی ہوں کہ آپ میرے لیے دعا کرو، اور بہت زیادہ ان کو فیڈس کی طرح ایسا کچھ ایسے ہو جاتا تھا نا، سیزرز جو بولتے ہیں، تو وہ کہتے کہ اگر تم اس پہ صبر کرو نا تمہارے لیے جنت کے سوائے اور کچھ نہیں ہے۔ تو واٹ شی سیڈ کہ نہیں میں اس پہ صبر کروں گی بٹ میرا سطر نہ اوپن ہو، یو نو دیٹس ہاؤ دا صبر شوڈ بی، ہاؤ ایوب علیہ السلام ڈیڈ دا صبر، تو اس میں ہم کو بہترین اجر ملے گا۔ اور یہ تو بیمار کے لیے بھی فائدہ مند ہونا چاہیے اور جو جا رہے ہیں ان کے لیے بھی فائدہ مند ہونا چاہیے۔ اور یہ جو ایک حدیث آتی جس میں بتاتے کہ جو انسان بیمار ہے اور اس کو ہم پوچھ رہے ہیں اور وہ صبر کر رہا، تو وہ حدیث کا مفہوم آتا کہ اس کے لیے جنت ہے جو صبر کر رہا۔ اور آپ کو پتا ہے وہ حدیث میں یہ باتیں مینشن کی گئے کہ جو لوگ یہاں پر نعمتوں پہ شکر گزاری کرے، گریٹیٹیوڈ جو بولتے ہیں نا، اور وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ صبر کرنے والے اور گریٹیفیکیشن اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، تو اللہ ول آنر یو فار دیٹ، یو نو وہاں پر بھی آپ کو بے حساب نعمتیں ملیں گی، بٹ اگین دا تھنگ از یو ہیو ٹو ڈو دا صبر۔ اینڈ دا سیکنڈ تھنگ اٹ واز مینشن ان دیٹ حدیث واز کہ آپ جو تکالیف سے گزر رہے ہیں اور اس پہ صبر کر رہے ہیں، دیٹ از دا تھنگ۔ فرسٹ تھنگ واز لائک یو نو you had all the نعمہ and you were thankful, you were not boastful, like you know جیسا قارون کرا boastful ہوا، ہاں because of me، میرے وجہ سے، it's not میرے وجہ سے، ہماری کوئی ہے ہی نہیں، اللہ رب العالمین ہے جس کو جو دینا چاہے وہ دے۔ سیکنڈ تھنگ تکالیف پہ، تو وہاں پر کوئی تکلیف نہیں رہیں گے، اپن کوئی بیمار نہیں رہیں گے، اب سپوز سمجھیے کہ یہاں کوئی بیمار تھے لیکن وہاں وہ بیمار نہیں ہوں گے۔ اینڈ دا تھرڈ تھنگ وہاں پر forever آپ ینگ رہیں گے۔ That was the three things mentioned in that hadith. So and also in do's make sure that you know comfort is important. Even آپ کوئی چیز بتانا چاہ رہے ہیں کہ اچھا دیکھو ہماری گناہ، talk in a positive manner because I heard some people they were saying کہ جب وہ بیمار پڑے لوگ آ کے اتنے نیگیٹو کانوٹیشن میں بات کرے تو ان کے دل میں کیا ہوتا اور تکلیف ہوتی۔ ٹاک ان اے پازیٹیو مینر۔ اور ایک حدیث کا مفہوم کیا تھا، ڈوز میں ہم یہ بھی چیز سیکھے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا کے کوشش کرتے تھے کہ وہ شہادہ پڑھ لے، تو دیر از نتھنگ رانگ، نان مسلم کے پاس بھی جائیں گے بٹ میک شیور کہ میل ٹو میل، فیمیل ٹو فیمیل، بٹ اف یو آر گوئنگ ان اے گروپ دیٹس اوکے۔ اگر آپ اسلامکل وے میں چیزیں آپ کوشش کر رہے ہیں، خیال رکھ رہے ہیں، دیٹس فائن۔ اور شفا کے دعائیں بھی ہم دیکھ چکے۔ سو دس واز دا ایک یاد دہانی تھی کیونکہ یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ چیپٹر ہے۔ عیادت کرنا ہی کرنا چاہیے اور کسی کے بارے میں بہت زیادہ خراب گمان نہیں کرنا ہے۔ لوگ کیا سمجھتے ہیں، اچھا دیکھے انہوں بیمار ہے فلاں ٹائم سے، اللہ فلاں چیز کرے اس لیے ان کو ایسا ہو رہا۔ پلیز نیور ایور ٹاک اباؤٹ سچ تھنگس۔ اور لوگ نا بعض اوقات کیا چیز ان کو روکتی معلوم، آج کا چیپٹر بھی وہی ہے جو اسٹنجینس، ہم بخل کے بارے میں بات کریں گے نا، اس میں بھی انٹر کنیکشن رہے گا اس کا اور اس کا۔ تو کیا چیز ہم کو روکتی ہے، ہمارا دل اندر سے کہ اچھا یہ چیز مت کرو وہ چیز، تو ہم اندر سے ایک دل ہمارا بڑا ہونا چاہیے کہ نہیں بھائی یہ چیز ہو رہی تو اللہ ایک موقع دے رہا نیکی کمانے کا۔ دیکھو ہم بیماری مانگے نہیں لیکن بیماری پہ صبر۔ اب کتنے لوگ ہیں پینڈیمک میں شہید کا مرتبہ ملا ان کو، کیونکہ یہ اس میں ان کی جان جانا تھے، اٹ واز ریٹن۔ ایون دو سم پیپل وہ پریونٹیو میجرز لیے، سب لیے، لیکن اللہ بسم اللہ، اللہ کی مرضی ہے نا، اللہ کی رضا میں ہم راضی ہو جاتے۔ دیکھیے ایوری ٹیوزڈے جب بھی ہم حدیث کا سیشن کرتے، کتنے بار ایسا ہوتا کہ کوئی نہ کوئی ہمارے جو ساتھ والے ہیں وہ دنیا چھوڑ کے چلے جاتے، تو ہم یاد کرتے، یہ ہمارے لیے ریمائنڈر ہوتا۔ تو وہی چیز ہم کو عیادت کا ہم حریص ہونا چاہیے، اچھی بات کرنا چاہیے اور گڈ ڈیڈز کمانے کے حریص ہونا چاہیے۔ اینڈ دس واز دا تھنگ ریگارڈنگ دیٹ۔ انشاءاللہ ان اپ کمنگ کلاسز وی گونا کور اباؤٹ جو ایک مرنے سے پہلے انسان کو کیا کرنا چاہیے
کہ چند چیزیں ہیں جیسا ول بنانا بولتے ہیں نا, دیٹ از امپورٹنٹ. سو اٹ از اے واسٹ چیپٹر. انشاءاللہ ان اپ کمنگ کلاسز وی گونا کور دیٹ تھنگ. سو دس واز the thing. If anything you can ask. ڈونٹس میں بس یہی ہے, اذیت نہیں دینا, تکلیف نہیں دینا, ایسی کوئی بات نہیں کرنا, اور جب لیکچر دیتے نہیں بیٹھ جانا. ڈوز میں کیا ہے, اچھی تلاوت پلے کرو یا کوئی اچھا لیکچر پلے کرو یا اچھی بات کرو, مسکراؤ. آپ کا جسچر بھی میٹر کرتا. آپ کے فیس پہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ ڈس لائک کر رہے ہیں. ایون آپ کسی سے مریض سے نا فیس ٹائم بھی کر رہے ہیں تو پلیزنگ وے میں اچھے سے بات کرنا ہے. ڈوز میں یہ بات کا ہم خیال رکھنا ہے. اور آگے ہم وصیت کے بارے میں اپ کمنگ کلاسز میں لرن کریں گے. اینڈ ٹوڈیز چیپٹر ریگارڈنگ حسن اخلاق, شو مطلب بخل کے لیے آتا. اب بخل کیا ہے, سب لوگ کیا سمجھتے ہیں معلوم؟ بخل مینلی پیسوں کے بارے میں سوچتے, منی اسپینڈنگ, لائک فزیکل ٹینجیبل چیزیں. نہیں, بخل دل کا بھی ہوتا. اب دل کا بخل کیسا رہتا؟ دل کے بخل میں کیا رہتا, کوئی چیز پہ آپ کا دل نہیں مان رہا لیکن پھر بھی آپ اس کے اگینسٹ کر رہے ہیں. کئی بار کیا ہوتا مانو, یو فیل ویری لیزی, رائٹ, یو فیل اچھا آپ رہنے دو, لیکن وہ وقت تو گزر جاتا, لیکن آپ کیا کرتے, وہ وقت کو اچھا یوٹیلائز کرنے کے لیے اپنی جان لگاتے. اس میں جان لگانا ان سینس اپنی انرجی, موسٹ ویلیبل ٹائم, موسٹ ویلیبل تھنگس یو اسپینڈ ان دا وے آف اللہ, isn't it? وہ اوور کم کرنا ہے بخل سے. وہ کیا ہے, جیسا اللہ سبحان اللہ تعالیٰ کیا ہے, غنی ہے. ہم ویسا تو نہیں وہ کر سکتے نا, کیونکہ اللہ is self sufficient. We are not, we are beggars, we are فقیر, isn't it? But بخل کیا ہے, دل کے بخل میں کیا ہے, کوئی رشتہ ہے, اپنے کو معلوم ہے یہ فلاں رشتہ ہے اور اپنے کو مسٹ ہے کرنا, لیکن پھر بھی اپن کیا کر رہے ہیں, بخل کر رہے ہیں. You understand? Like, I have a friend and I have a relative. So who has the most priority? Like especially a blood relative. تو ہم بلڈ ریلیٹو کو زیادہ امپورٹینس دیں گے یا فرینڈس کو دیں گے؟ کیونکہ ایک اللہ تعالیٰ ایک بنائے نا, ایک سرکل بنائے کہ یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ یہ چیز میں ہم کو فالو کرنا ہے, isn't it? سو بخل کیا رہتا معلوم ہے, جو چیز آپ نہیں کرنا چاہتے. اٹ کین بی اینی تھنگ. انشاءاللہ جیسے جیسے ہم حدیث اور آیتیں دیکھیں گے اس میں تھوڑے ایگزامپلس بھی ہم دیکھیں گے. فرسٹ سورۃ النساء کی یہاں پر آیت ہے وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ شُحَّ. تو سورۃ النساء میں یہاں پر بتایا جا رہا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, نفس تنگ دلی کی طرف جلدی مائل ہو جاتا ہے. لائک ہیومن بینگ کا جو انر سیلف ہے نا, وہ اپنے تنگ دلی کی طرف مائل ہوتا. ایک ہے ہمارے اندر ایک فطرت ہے وہ کہ ہم چاہتے کوئی بھی چیز ہے نا, کوئی کچھ بول بھی دینا تو ہمارا دل تنگ ہو جاتا. فار ایگزامپل if somebody said something to you and you feel very تنگ دل and you don't want to do good to them. فار ایگزامپل جیسا کہ یوسف علیہ السلام ہے, ان کے ساتھ بہت بیڈ بہیو کرے, ان کے بھائیاں, بہت کچھ ہوا ان کے ساتھ. When he was in the prison, people were calling him محسن. تو کیا تھا, یہ اپوزٹ ہے شو ہے نفس کا. ان کا دل کتنا وہ تھا, غنی تھا, سیلف سفیشینٹ تھے. انہوں ایسا نہیں سوچے اچھا میرے ساتھ دنیا یہ کری, اب میں سب کے ساتھ بخل کروں اور لوگوں کو تنگ کروں. یو انڈرسٹینڈ؟ تو دا موسٹ آف دا ٹائم وائی وی ڈو بخل ود دا پیپل, کیونکہ ہمارے ساتھ کچھ ایسا کچھ ہو گیا جس کی وجہ سے ہم ایسا بہیو کرتے, مطلب ویسے پروگرامڈ ہو گئے ہم, کیونکہ ہم کو کوئی چیز بری ملی ہم لوگوں کو بھی برا دیں گے. For example, why I'm giving this example, because we don't have much hadith in this and much ayahs though, but the real time things we have to understand what it is. کہ اگر کوئی ایک رشتہ میرے ساتھ بیڈ بہیو کرا and in that reverse I am giving bad to everyone, تو ویسا ہم نہیں کر سکتے, کیونکہ اچھے لوگ بھی ہے دنیا میں, برے بھی ہے. اللہ تعالیٰ شیطان کو کیوں رکھے؟ چاہے تو شیطان کو بول دے سکتے تھے, نہیں, اس کو جب ہی ختم کر سکتے تھے نا اللہ تعالیٰ, لیکن اس کو لائف سپین دیے, اس کو موقع بھی دیے, ٹائم بھی دیے. سب سے ضعیف اب کون ہے؟ شیطان ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کیوں دیا اس کو؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہم کو ٹیسٹ کرنا چاہ رہے ہیں, ہماری فری ویل رکھے. اور شیطان سمجھتا کہ اچھا میں بہت زیادہ اپنے آپ کو اوور پاور سمجھتا, لیکن اس کی کچھ اوقات نہیں ہے. خالی ہم بسم اللہ پڑھ رہے ہیں کھانے کے, فار ایگزامپل, تو کیا ہو رہا انہیں کچھ بھی نہیں کر سکتا, اپنا کھانا اپنے ہی پیٹ میں جائیں گا, اپنے کو انرجی ملیں گی. گھر میں انٹر ہوئے, بسم اللہ سلام کرے, انہیں اندر آ ہی نہیں سکتا.
اب انہیں تڑپتا ہوں گا میں اندر آؤں یہ کروں وہ کروں, isn't it؟ اس کی اتنی اوقات نہیں ہے, لیکن ہمارے اندر اللہ تعالیٰ ایک بہت سارے اچھایاں رکھے تو ہم وہ اچھایاں کرنا ہے. اب نیکسٹ اس میں کیا ہے, سورۃ الحشر کی آیت نمبر 9 میں آیا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اپنے دل کی تنگی سے بچا لیے گئے وہ فلاح پانے والے, لائک دے آر سکسیسفل پیپل. تو اب دل کی تنگی کیا ہے, جیسا میں بتائی نا, کوئی رشتے سے تنگی ہو جاتی, کسی سے کوئی پرابلم ہو جاتی, سم ٹائم سمجھیے کہ کوئی مس ہیپ ہو گیا, کوئی فائنینشلی بہت زیادہ لاس ہو گیا, تو اب اس کا دل اتنا تنگ ہو جاتا کہ سب کے ساتھ وہ بیڈ بیہیو کرتا. یو انڈرسٹینڈ؟ سو دل کی تنگی سے اوور کم کرنا, اٹ ڈزنٹ مین کہ اب آپ سمجھیں گے کہ نہیں جو رچ پیپل ہے ان لوگ انرچ ہے. نو نو نو, اٹس ناٹ سو. دل کا غنی انسان کوئی بھی ہو سکتا. ایون آپ کبھی دیکھیں کہ کوئی معمولی سا جاب کرنے والا, لیکن اس کے فیس پہ اس کے چہرے پہ کتنا زیادہ پیس اینڈ ٹرانکولیٹی رہتی, بیکاز دیٹ از اے پرسن ہو از غنی. اس کے اندر کوئی بخل نہیں ہے اس کو, اور کوئی ہرس نہیں ہے اس کے اندر. یو نو ایک گریڈی پرسن کیسا رہتا, اس کے بعد یہ اس کے بعد یہ, تو اس کے اندر اتنا گریڈ رہتا دنیا داری کے لیے, اندر سے انہیں بخل رہتا. یو انڈرسٹینڈ؟ ایون دو دے آر اسپینڈنگ سو مچ بٹ دے ہیو لاٹ آف بخل ان سائڈ ہارٹ. تو یہاں پر بتا رہے ہیں کہ وہ انسان حقیقت میں فلاح پا گیا. اور فلاح کیا ہے؟ سکسیس ہے نا. تو سورہ بقرہ میں ہم سٹارٹنگ میں کیا سیکھے کہ فلاح پانے والے مفلحون کون ہیں؟ سیریز آف تھنگس, نماز پڑھو, اسپینڈ کرو. اس میں جب اسپینڈنگ وہاں پر بھی بات ہوئی تھی ٹینجیبل انٹینجیبل وے میں. ہم کیا سمجھتے کہ فزیکلی آپ ہم اسپینڈ کر رہے ہیں تو دیٹس اٹ. نو, اسپینڈنگ یور ٹائم اینڈ انرجی, اسپینڈنگ یور نفس. the most difficult thing is اپنے نفس کو لگانا. کبھی ہمارا دل چاہتا ہی نہیں کہ اچھا یہ چیز کروں, اب میں ان کے سامنے جا کے ایسا کروں یا سوری بولوں فلاں کروں, یو نو دیٹ کائنڈ آف تھنگ. حدیث نمبر 141 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے سٹنجینس اور ایمان یہ ٹوگیدر نہیں ہو سکتے ایک انسان کے دل میں. تو اس میں حدیث میں کیا بتا رہے ہیں؟ بخل. تو اور یہ بخل کو کیا بولتے ہیں؟ شوہ نفس بولتے ہیں. اور دعائیں بھی پڑھتے ہیں نا ہم شوہ نفس کے لیے, صبح شام کی دعاؤں میں بھی ہے. تو ایمان اور شوہ نفس جو بخل اندر سے سٹنجینس رہتا, یہ ایک دل میں ہو ہی نہیں سکتا. جو ہم اللہ کے بندے ہم کلیم کرتے نا ہم اللہ کے بندے ہیں, تو ہمارے اندر سٹنجینس نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ ایمان اور سٹنجینس ٹوگیدر نہیں ہو سکتے. نیکسٹ حدیث ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو انسان میں ایک ایول چیز ہے نا, اور وہ چیز ہے امپیشنٹ. انسان کے اندر برائی کیوں آتی معلوم ہے؟ بیکاز آف سٹنجینس. کیوں آتا؟ کیونکہ وہ امپیشنٹ ہو جاتا, صبر نہیں رکھتا. اور کاورڈ جو what you call بزدل. بزدل کیا ہے؟ اس کا دل خالی رہتا. So these two things are also important, very important. کیونکہ جب ہم کوئی بھی برائی کرتے نا تو ہمارے اندر وہ محبت اور وہ تڑپ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے لیے. صرف دکھانے کے لیے اچھائی نہیں کرنا ہے, جیسا کہ اچھا کوئی دیکھ رہے ہیں تو اچھا بیہیو کر رہے ہیں, کوئی نہیں دیکھ رہے ہیں تو آپ برا بیہیو کر رہے ہیں. اب اٹ کین بی اینی تھنگ. اچھا بعض اوقات ہم کیا ہے نا نیکی کے چیزوں میں بھی ہم بعض اوقات اسٹنجینس کر سکتے. لائک یو نو کوئی آپ سے لانگ کانورزیشن کر رہا اور آپ کا نماز کا ٹائم جا رہا, سو یو ڈونٹ ہیو ٹو بی روڈ. انسٹیڈ یو کین ٹیل دیم نہیں بھائی مجھے اندر سے ایک فیل ہوتا نا کہ نہیں میرا ٹائم رن ہو رہا اور میرے کو نماز ہے, دیٹس ریئلی گڈ, بٹ ڈونٹ بیہیو ان اے روڈ مینر. ٹیل دیم نائسلی ہاں میرے نماز کا ٹائم ہو رہا, انشاءاللہ پھر ہم بات کریں گے. یو کین کٹ آف دیٹ بٹ ناٹ ان اے مینر وچ از ناٹ گڈ. اچھا امپیشنٹ ہونا, بہت سارے وقت کوئی ایسی انریزنیبل کب ہم ہوتے, امپیشنٹ کب ہوتے, صبر ہم کب چھوڑ دیتے؟ جب ہمارے نفس کے اگینسٹ ہوتا, تو وہ بھی کیا ہے؟ بخالی چھپے. اچھا اب کاورڈ, جو انسان کاورڈ رہتا مطلب بزدل رہتا, ایون آپ دیکھیں کوئی لوگ تو اپنا نام بھی بدل لیتے کیونکہ ان کا دل خالی ہو گیا. ان کو اللہ رب العالمین پہ مطلب ان کو یقین نہیں ہے, اسلام پریکٹس کرنے میں بھی ان کو جھجک ہو رہی, تو ان کا دل خالی ہو گیا, وائڈ ہے ان کا دل, خالی ہے. تو یہ سارے چیزاں بزدل ان دیٹ سینس غلط ہے,
کہ اسلام کو پریکٹس کرنے میں، سب کے سامنے نماز پڑھنے میں. وی شوڈنٹ بی کاورڈ ان دیٹ سینس. اوکے. اب نیکسٹ حدیث میں یہ بتایا گیا، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بی آن گارڈ اگینسٹ اسٹنجینس، مطلب تم اپنی اسٹنجینس کو ہم خود ڈسٹروائے کر سکتے، کیونکہ اس سے پہلے کے لوگوں کو بھی بولتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ لوگ اسی وجہ سے ہلاکت ہو گئی ان کی. کیا وجہ سے ہلاکت ہو گئی؟ بخل کے وجہ سے. اور دوسری چیز، ایک دوسرے کو بلڈ شیڈ کرے، ایک دوسرے کو مار دیے اور ان لافل ٹریٹ کرے. کبھی آپ دیکھیں جائیداد کے معاملے رہتے یا کچھ بھی رہتا، اس میں کیا کرتے؟ بخلش تو ہے نہیں، مجھے زیادہ حصہ ملنا، جھوٹ فریب. اور کیا ہوتا؟ اٹ اینڈز اپ وتھ آف کورس جو جہنم کے جانے کے راستے ہیں وہ ہم فالو کرنا شروع کر دیتے. May Allah save us all from such kind of things. So this chapter, even though it has only few hadith and ayahs, there's a lot to cover in that. Because it has so much vastness in that. Person to person it varies. ہو سکتا کسی کا stinginess یہ بھی ہو سکتا کہ so called کوئی رشتے کو claim کرنا بھی ان کے لیے بخل ہو سکتا. کچھ لوگ نا ٹائٹلز کو بھی اپنے آپ کو وہ کال کرنا بھی بخل سمجھتے. جیسا کہ فار ایگزامپل کہ آپ کا رشتہ سو اینڈ سو ہے آپ کی فیملی میں، لیکن یو آر ناٹ کالنگ دیٹ رشتہ. یو انڈرسٹینڈ کہ اللہ تعالیٰ وہ ٹائٹل دیے، ایک تو نیم ہے، ایک تو ہمارا ٹائٹل ہے. ٹائٹل کین بی اینی تھنگ، کہ میرے اپنے سبلنگس ہیں ان کے حساب سے پھر بچوں کے وہ ٹائٹلز چینج ہوں گے، جیسے کہ چچا ماموں، یہ ٹائٹلز رہتے ہیں نا، جیسا دادا نانی. یہ اللہ تعالیٰ وہ رشتہ بنائے، ہم اس کو چینج نہیں کر سکتے. دل کا بخل کیا ہے؟ اس کو نہیں ماننا. ارے نہیں میں تو یہ مانتی نہیں رشتہ، یہ تو ہے ہی نہیں، میرے لیے تو ایگزسٹ نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ انہوں اچھا بیہیو نہیں کرے تو میں بھی اچھا نہیں کروں گی. تو ہم جو رشتے جوڑنے کے چیپٹر میں کیا سیکھے تھے؟ جو تم سے کٹے تم اس سے جڑو، صلہ رحمی. اور صلہ رحمی کیا کرتی؟ لائف سپین بڑھاتی. تو that's a good deed, isn't it? So all the chapters are interlinked. تو بخل بھی کیا ہے معلوم ہے؟ این نمبر آف تھنگس. ہم سمجھ رہے کہ اچھا ایک چینی کا پیالہ دے دینا، میں تو بہت اچھی ہوں. That's really good. کیونکہ ہم چھوٹے چھوٹے جو چیزیں ہیں اس میں بھی ہم کام آنا ہے. لیکن بخل ایسا ہے کہ کوئی ہمارے گھر میں آ کے رہنا چاہ رہے ہیں چند دن، او مائی گاڈ اٹس سچ اے بگ تھنگ، مطلب تھوڑا تکلیف اٹھانا پڑتا نا. اٹ کین بی اینی تھنگ. اوکے، کسی کے پاس جانا ہے، تکلیف اٹھا کے رہنا ہے، کسی کے ساتھ ڈو گڈ کرنا ہے، یہ دل کا بخل ہے. ہم کو وہ دل کے بخل کو اندر سے نکال دینا ہے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. If I did anything wrong, it was from me. May Allah accept it. اور جو بھی سب کے پریشانیاں اللہ تعالیٰ دور کرے. اللہ تعالیٰ جو آنے والے حالات اللہ اچھے سے گزرے، کیونکہ اس وقت سب لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں. تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے پریشانیاں تکلیف دور کرے، اللہ سب کو پروٹیکشن میں رکھے، اللہ سب کو عافیت میں رکھے. اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. دعا فار سسٹر کریمہ. اللہ تعالیٰ ان کی سسٹر کریمہ پاسڈ اوے. اچھا، تو اللہ ان کی مغفرت کرے، اللہ ان کے درجے بلند کرے، اللہ سسٹر کریمہ کے لیے خبر میں نور بھر دے، اللہ ان کے لیے آسانی کرے، اور اللہ تعالیٰ ان کے جو رشتہ دار ہیں ان کو صبر جمیل دے. اللہ تعالیٰ جو گزر گئے اللہ ان کی مغفرت کرے، درجے بلند کرے. اللہ تعالیٰ ہم کو بھی صبر دے، اللہ ہم کو توفیق دے کہ ہم ہمیشہ نیکی کے راستے پہ رہے، برائیوں سے بچے اور نیکی کر کے اس کو ضائع کرنے سے بچ جائے. اللہ تعالیٰ ہماری چھوٹی چھوٹی کوششوں کو قبول فرمانا. ہم سب جو بہنیں یہاں آئے اور سنیں، اللہ وہ چیزوں کو قبول فرمانا. سبحانک اللہم بحمدک نشہد